لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. حضرت شیخ الحدیث قرآن میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور ساتھی، مجھے خوشی ہے کہ آپ کے اس اجلاس میں شرکت کا، آپ سے گفتگو اور تبادلہ خیال کا یہ موقع میسر آیا ہے۔ دنیا کے حالات جس طرح تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں اور ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ کا عنوان بن رہے ہیں، اس میں بہت ضروری ہے کہ اہل دین سے تعلق اور شغف رکھنے والے، دین ہی کو اپنی دلچسپیوں کا محور سمجھنے اور جاننے والے مل جل کر تسلسل کے ساتھ تبادلہ خیال اور باہمی آراء ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے رہیں، کیونکہ پوری صورتحال وقت گزرنے کے ساتھ زیادہ پیچیدہ اور تہ در تہ ہوتی جا رہی ہے، اور صورتحال کی جو کمزوریاں ہیں، یہ صورتحال میں سازش کی جہاں جہاں بو آتی ہے، یہ صورتحال کے اندر جس طرح مورچہ بندی کر کے مختلف طریقوں سے گھات لگا کے وار کیے جا رہے ہیں، اصلاً یہ اہل دین کے حوالے سے ہیں، اور اہل دین کا مطلب ہی اسلام کا حوالہ ہے۔ یعنی جو کچھ اس وقت بظاہر اطراف میں ہو رہا ہے، جس پر ہم سب احتجاج بھی کرتے ہیں اور دل و دماغ کی دنیا میں ایک بھچن سے بھی محسوس کرتے ہیں، یہ اتفاقی اور حادثاتی نہیں ہے، پورے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کام ہو رہا ہے۔ اور کیونکہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ ہم اپنے جلو میں چلنے والوں کو اور منبر و محراب سے اپنے گرد جمع ہونے والوں کو حالات کا ٹھیک تجزیہ پیش کریں، حالات سے اور دلدل سے نکلنے کی تدابیر لوگوں کے سامنے رکھیں، اور ایک بڑی جدوجہد اور کشمکش مول لینے کے لیے لوگوں کو تیار کریں۔ اس لیے بدرجہ اولیٰ ہماری یہ ذمہ داری زیادہ ہے کہ ہم زیادہ بڑے پیمانے پر معاملہ فہمی کا مظاہرہ بھی کریں، اور نوشتہ دیوار کو خود بھی ٹھیک سے پڑھیں اور لوگوں تک بھی اس کے پیغام کو پہنچا کر لوگوں کو کمر بستہ کریں۔ یہ جو پچھلے 10-11 سال سے، یعنی 9/11 جس کو کہتے ہیں، 9/11 کے بعد سے یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا بدل گئی ہے، سمٹ گئی ہے، ایک خلاصے کے اندر تبدیل ہو گئی ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں، ولیج، گلوبل ولیج قرار پائی ہے، اور اس سمٹی ہوئی اور سکڑی ہوئی اور بڑی حد تک سہمی ہوئی دنیا کے اندر جو اس کا کار فرما اور فرما روا اپنے آپ کو قرار دیتا ہے، وہ پورا مغربی نظام اور امریکہ اس کا اعلان کرتا ہے کہ یہ دنیا میری ہے، اس دنیا کا کرتا دھرتا میں ہوں، یہاں کے شب و روز اور زندگی کے تمام معاملات و مسائل کو میں طے کروں گا، میری ترجیحات کے مطابق لوگ جئیں گے اور مریں گے، اور میرے احکامات کے مطابق لوگوں کو کھانے کو ملے گا یا اس سے محروم رہیں گے۔ بالکل خدائی کا، فرعونیت کا معاملہ ہے، یعنی طاغوت کی فرما روائی، خدائی کا دعویٰ، اور کوئی کمی کسر اس کے اندر نہیں رہ گئی، چاہے وہ پچھلے امریکی صدر ہوں یا آج کے امریکی صدر ہوں، جس تنتنے کے ساتھ اور جس بظاہر جوش و جذبے کے ساتھ اور جن الفاظ کے انتخاب کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس مقام پر کھڑا کر کے بات کرتے ہیں، اور باقی پوری دنیا کو کس حتک آمیز لہجے اور رویے سے مخاطب کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی باڈی لینگویج بھی، ان کے لہجے اور رویے بھی، ان کے الفاظ اور جملوں کا چناؤ بھی اہم ہے، لیکن فی الحقیقت جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اس سے واقفیت ضروری ہے۔ جو آج کا منکر اعظم ہے اور جو آج طاغوت کی فرما روائی ہے، اس کو بہت قریب سے جاننے اور دیکھنے کی
اور پھر بظاہر ایک بالکل غیر جذباتی انداز میں لوگوں تک پہنچانے اور بتانے کی ضرورت ہے۔ جو کام پہلے سے بھی آپ کر رہے ہیں، میں صرف اس کو دہرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی کے لیے یہ بھی ضروری قرار پاتا ہے، قبل اس کے کہ میں اصل موضوع پر آؤں، کہ اہل علم کے اندر بھی ذہنی ہم آہنگی اور عمل اور سرگرمیوں کی دنیا میں بھی وقت گزرنے کے ساتھ زیادہ ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ ایجنڈے پر اتفاق اور ایجنڈے کی ترجیحات پر اتفاق کی ضرورت ہے، اور مل جل کر حالات کے اندر بہت کچھ درگزر کرنے اور بہت سے معاملات کو طاق نسیہ کی زینت بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ فی الحقیقت جو حقیقی ایجنڈا ہے، جو اصل خطرات اور خدشات ہیں، ان کا مقابلہ بھی کیا جائے اور ان کو سمجھ کر لوگوں تک اس کا پیغام بھی پہنچایا جا سکے۔ یعنی جو بات ہم خالصتاً دین کے دائرے میں سنتے رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں، کہتے رہے ہیں، نظاموں کی کشمکش کی بات، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کی بات، کسی کو ناگوار گزرے، کسی کی پیشانی پر بل پڑے، کسی کی رائے ہو نہ ہو، لیکن اس کے علی الرغم تمام ادیان باطلہ کے مقابلے میں اس دین کو غالب کر دکھانا، اس کے لیے کوشاں ہونا، جدوجہد کا پیکر بننا، یہ بظاہر تو ایک دینی معاملہ ہے اور ایمان کا تقاضا ہے اور عقیدے کی پکار ہے، اور بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس میں بھلا کسی کو رکاوٹ ڈالنے کی، اس معاملے میں رکاوٹ بننے کی آخر کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ لیکن میں یہ کہیں بغیر نہیں رہ سکتا، آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ یہ جو قرآن پاک کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اہداف کے حصول، مقاصد تک پہنچنے، نصب العین تک جانے اور اس کے لیے جدوجہد اور تیز ترک گامزن منزل معدور نیز کا عنوان بننے، یہ جو پیغام ہے، ہم تو شاید ابھی اپنے جلو میں چلنے والوں کو پوری طرح نہ سمجھا سکے ہوں یا دور تک اس بات کو نہ پہنچا سکے ہوں، لیکن دشمن نے، وقت کے طاغوت نے، منکر اعظم نے، ان کے تھنک ٹینکس نے، ان کے اہل دانش اور بینش نے، ان کے سمجھ بوجھ فہم رکھنے والوں نے، ان کے بصیرت و بصارت کا اظہار، ادراک اور اعلان کرنے والوں نے اس بات کو بالکل ٹھیک سمجھا ہے کہ یہ مسلمان دیکھنے میں کتنے ہی گئے گزرے لگیں، حالات سے بے پرواہ اور دور کہیں بسنے والے نظر آئیں، اور یہ مسلمان اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کے اعتبار سے وقت اور حالات کا تقاضا پورا نہ بھی کرتے ہوں، لیکن اصلاً ان کے ہاں یہ بیداری موجود ہے، اور بیداری کی وہ لہریں موجود ہیں، اور وہ بیداری کی تحریکیں موجود ہیں کہ جو ان کو اس طرح مائل کر رہی ہیں کہ ایک بڑی جد و جہد جس سے دنیا کا پورا نقشہ بدلے اور غلبہ دین کا جو عنوان ہے وہ دور تک پھیلا ہوا اور پہنچا ہوا نظر آئے۔ انہوں نے اس بات کو بالکل ٹھیک سمجھ لیا، لہذا اس کے باوجود کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ خوابیدہ ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے حکمرانوں نے ان کو جو پٹی پڑھائی ہے اور جس طرح طرز حکمرانی اور طرز ادا اختیار کیا ہے، اس کے نتیجے میں وہ آپسی کی کشمکش کے اندر زیادہ سے زیادہ مبتلا ہیں، اور وہ بھی کم مسلم معاشروں میں ایسا ہے، زیادہ تر میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود عام مسلمان کے اندر آج کی اسلامی تحریکوں نے، جہادی تحریکوں نے، رجوع اللہ کی تحریکوں نے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی طرف ہکانے کی تحریکوں نے دل و دماغ کی دنیا میں ایک ہلچل پیدا کی ہوئی، اور لوگ اس بات کو سمجھنے لگے ہیں کہ جو اس دنیا کے اور اس زندگی کے جتنے مسائل ہیں، بظاہر دنیاوی مسائل ہیں، بظاہر سیاسی گفتگو کے عنوانات ہیں، لیکن ان سب کا تعلق بھی بے دینی سے ہے، ظلم کے نظام سے ہے، اللہ کی معرفت تک نہ پہنچنے سے ہے، اور اس کی صفات اور ذات کی نفی کرنے کی وجہ سے سارے مسائل ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ بات عام مسلمان بھی سمجھنے لگا ہے، یا اس کے کانوں میں یہ بات اہل علم کی طرف سے پہنچنے لگی ہے، اور ایک رزق کھولنے والی کیفیت پیدا کر کر اس کو خواب غفلت سے اٹھانے کا ذریعہ اور سبب بن رہی ہے۔ لہذا اصلاً اس وقت کشمکش ایک طرف پوری مغربی تہذیب کا ورلڈ ویو ہے کہ ان کے نزدیک دنیا کیا ہے، اس دنیا میں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، جو کھل کر وہ بیان کر رہے ہیں۔ اپنے علاوہ تمام لوگوں کو، اپنے سے مراد یہ کہ الکفر ملت واحدہ تو ساری ہے نا، پھر
اس میں یہودی بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں اور باقی سب لوگ بھی ہیں. اپنے علاوہ باقی لوگوں کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے، ان سب کو وہ ایکسٹریمسٹ سمجھتے ہیں، دہشت گرد جانتے ہیں، بنیاد پرست کہتے ہیں، انتہا پسند کا نام دیتے ہیں. ان کو گیا گزرا اس دور کے اندر، اس دور سے ناواقف لوگوں کی فہرست کے اندر ان کا شمار کرتے ہیں، اور اتنے بڑے پیمانے پر گالی دیتے ہیں اور بڑے پیمانے پر ان کو مسترد کرتے ہیں تاکہ وہ کسی قابل ہی نہ رہیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہ ہو. لیکن میں یہاں دو باتوں کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھوں گا. اس سارے پروپیگنڈے کے ماحول میں اور حالات کی خرابی اور بسیاری کے عالم میں بھی یہ جو دعوت کا کام ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا، رجوع اللہ کا، دعوت اللہ کا کام ہے. چلیے اپنے معاشروں میں بعد میں بات کرتے ہیں، یہ ضرورت بھی نہیں ہے بات کرنے کی، سب کچھ نظر آتا ہے. لیکن مغرب کے معاشرے میں جہاں اسلام اور قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اس معاشرے کے اندر بھی جہاں 9/11 کے بعد سے پورے مغرب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو اور قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کی توہین کو اپنا شعار بنا لیا، سرپرستی اس کی شروع کر دی، خاکے اڑائے جائیں، کارٹون بنائے جائیں، کتاب کو نظر آتش کیا جائے، بار بار اس کے دعوے کیے جائیں، بڑے پیمانے پر اس معاملے میں یعنی اس پر مقدمہ چلایا جائے، اس کو چارج شیٹ کیا جائے، اس کتاب کو دنیا کی سب سے زیادہ ظالم ترین نعوذ باللہ کتاب قرار دیا جائے، پھر اس کو 1 گھنٹے تک مٹی کے تیل کے اندر ڈبو کر پھر واقعی آگ لگائی جائے اور لوگوں کو منظر دکھایا جائے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. اس لیے کہ دہشت گردی کی کتاب ہے. میں نے تو مختصر بات کی ہے، جو کچھ ہوا اور جو کچھ چھپا اور مغربی دنیا کے اندر نظر آیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت اور مزاج کے اندر ایک انتقامی جذبہ بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جن مقاصد کی طرف وہ اپنے معاشروں کو لے کر چلنا چاہتے ہیں اور جن حوالوں سے مسلمانوں کو وہ ڈی مورلائز کرنا چاہتے ہیں، مختلف حوالوں سے جس طریقے سے ان کی بےخبری کرنا چاہتے ہیں، وہ سب ان واقعے کے اندر، جس کے بارے میں پھر کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو دہرائیں گے، ہم یہ بات پھر معاشرے کے اندر عام کریں گے. اس معاشرے میں جہاں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بھی اور بے معنی عنوانات بھی دور تک سجے ہوئے نظر آئیں گے، جو دعوت اللہ کا کام ہے مؤثر ہے. اس کے باوجود مؤثر ہے کہ میرے اور آپ جیسے لوگ یہ کام کرتے ہیں، لیکن خود دعوت کے اندر اتنی کشش، یہ اعتماد اگر ہوگا، اس دعوت پہ اتنی کشش ہے، اس پیغام میں اتنی جاذبیت ہے، ان تمام حوالوں سے اس کے بارے میں یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو اور ان کی دھڑکنوں کو تیز کرنے والی ہے اور اپنی طرف مائل کرنے والی ہے. دیکھیے پروپیگنڈے کے اندر بھی ایک ایلیمنٹ یا ایک عنصر ایسا ہے، اور یہ اس پر سیمینار ہو رہے ہیں، اس پر مذاکرے ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جگہ جگہ میڈیا کے حوالے سے لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ جس چیز کا نام اسلام ہے اور یہ جو آج کا مسلمان ہے، یہ مردوں کو تو کچھ نہ کچھ برداشت کر بھی لیتا ہے اسلام، عورتوں کا بڑا دشمن، دیکھتے ہی نقاب، برقع اور پردہ اس پر حاوی کر دیتا ہے، گھروں کے اندر قید کر دیتا ہے، ان کے سارے حقوق چھین لیتا ہے، ان کی زندگی کو بے رنگ کر دیتا ہے. یعنی اور اس پر بھی بڑے سنجیدگی کے ساتھ کتابیں لکھی بھی جا رہی ہیں، بیان بھی کیے جا رہے ہیں، چاروں طرف پروپیگنڈا بھی ہے، ایک ایسے ماحول میں اگر دعوت مؤثر بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ یہی ہونا چاہیے کہ مردوں کی ایک تعداد اسلام کی طرف آ جائے اور ان کے اندر ایک تجسس بھی پیدا ہو کہ یہ ہے کیا چیز، اس کو پڑھنا تو چاہیے جس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہے.